أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذکرون۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 63 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا وہ کون ہے جو کسی بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ سامعین کرام، دعا کی قبولیت کے لیے یہ یاد رکھیں کہ اضطرار اور اضطراب کی حالت ضروری ہے انسان کے لیے۔ یعنی انسان کے اندر کسی معاملہ کے لیے جب وہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، اس سلسلہ میں اس کے دل میں درد ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک بے قراری کی حالت پیدا ہونی چاہیے۔ یہ ایک شرط ہے کہ پھر ایسی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی کہ جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر حق الیقین ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور انہیں سن کر ان کا جواب دیتا ہے، انہیں قبول فرماتا ہے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ایام صلح صفحہ 30 پر اسی آیت کے سلسلہ میں فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ پر اپنی شناخت کی یہ علامت ٹھہرائی ہے کہ تمہارا خدا وہ خدا ہے جو بے قراروں کی دعا سنتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ پھر جب کہ خدا تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کو اپنی ہستی کی علامت ٹھہرائی ہے تو پھر کس طرح کوئی عقل اور حیا والا گمان کر سکتا ہے کہ دعا کرنے پر کوئی آثار صحیح یا عجابت کے مترتب نہیں ہوتے، اور محض ایک رسمی امر ہے جس میں کچھ بھی روحانیت نہیں۔ میرے خیال میں ہے کہ ایسی بے ادبی کوئی سچے ایمان والا ہرگز نہیں کرے گا، جبکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ جس طرح زمین و آسمان کی صفت پر غور
کرنے سے سچا خدا پہچانا جاتا ہے، اسی طرح دعا کی قبولیت کو دیکھنے سے خدا تعالیٰ پر یقین آتا ہے۔ سامعین کرام، خلیفہ رابع صاحب کی ایک بڑی مشہور نظم ہے مرد حق کی دعا۔ اس نظم میں خلیفہ رابع صاحب فرماتے ہیں: دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی۔ تو اس شعر میں یہ جو آفت ظلمت و جور کی بات کی گئی ہے، اس سے مراد آفت ظلمت و جور سے وہ ظلمت جور اور آفت ہے جو حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو ماننے والوں پر جماعت احمدیہ قادیان سم محمود میں 100 سال سے جاری رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ آفت ظلمت و جور ہے جس کا جناب خلیفہ رابع صاحب کے منہ سے یہ لاشعوری طور پر یہ الفاظ نکلے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے آگے کہا ہے، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی۔ یہاں پر یہ جو طوفان کا رخ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام اور دین اسلام پر جو مخالفوں کے غیب اور غضب ہے وہ امت محمدیہ کے درپے ہیں اور دین اسلام کے درپے ہیں۔ یہاں پر یہ جو طوفان ہے ظلم و ستم کا، مخالفت کا، اسلام پر اور دین اسلام پر آیا ہوا اور امت محمدیہ پر آیا ہوا، آہ مومن سے یہ جو طوفان کا رخ ہے پلٹنے والا ہے، اور اس سے ایک نئی رت پیدا ہونے والی ہے، اور امت محمدیہ کو بھی ایک شان ملنے والی ہے دنیا میں، اور دین اسلام کو بھی ایک عظیم مقام و مرتبہ ادیان باطل پر اب ملنے والا ہے، اور یہ سب کچھ ہونے والا ہے آہ مومن سے۔ کسی مومن کی آہ سے یہ اب ہوگا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ آہ مومن جو ہے یہ وہی میرے دل سے نکلی ہوئی کوئی آہ ہے، یا وہ بے قراری کی حالت میں میرے دل سے جب ایک دعا نکلی اللہ تعالیٰ کے حضور کہ خلیفہ رابع صاحب نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، جب میں نے ان کی خدمت میں اپنی درخواست پیش کی، لیکن وہ اس وقت مرزا طاہر کے ہونے کے ساتھ ساتھ خلیفہ رابع بھی تھے، جس طرح انہوں نے میری اس درخواست کو پھر رد کیا اور پولیٹیکلی مجھے ڈیل کیا، اس سے جو مجھ کو صدمہ ہوا، جو تکلیف مجھ پر گزری، وہ میں ہی جانتا ہوں۔ اور اس وقت جو میرے دل سے پھر دعا نکلی ایک دکھ کی حالت میں، تو لگتا ہے کہ وہ سیدھے آسمان پر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے میری قرار کو سنا، اور اس کے بعد پھر دارالحمد میں یہ سارا واقعہ ہوا۔ ایک مبارک سجدے سے میرے ساتھ ایک ایسا روحانی واقعہ ہو گیا جس نے میری زندگی کو بدل دیا، بلکہ میں جب اس روحانی سجدہ میں گیا نیچے، جب میں اٹھا وہ میں بندہ ہی بدل گیا۔ تو بہرحال میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ بھی کہ جب میں یہ سورۃ نمل کی آیت نمبر 63 پر قرآن کریم پڑھتے آتا ہوں تو ایسے لگتا ہے مجھے، یقین کی حالت تک مجھے یہ یقین ہے کہ جیسے کہ یہ آیت اس عاجز کا جو واقعہ دارالحمد میں ہوا میرے ساتھ، وہ جو سجدے میں ایک مبارک سجدے میں ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب میری فریاد کو سنا، اس عاجز کی آہ کو قبول فرما کر وہ میرے ساتھ واقعہ کیا۔ یہ آیت لگتا ہے مجھے بعض اوقات کہ شاید اسی لیے یہ آہاں پر یہ نازل ہوئی تھی سورۃ نمل میں، یہ آیت نمبر 63۔ بہر یہ میرا ایک یقین کی حد تک میں سمجھتا ہوں، لیکن بہر واللہ عالم بالصواب۔ سامعین کرام، خاکسار کا آج کا خطبہ جمعہ بھی میرے گزشتہ خطبہ جمعہ کا ہی تسلسل ہے۔ میرے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان فرمودہ الفاظ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، وہ یعنی عیسیٰ ابن مریم شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی کی حقیقت کے بارے میں ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے عطیۃ المجیب کے حوالے سے چند باتوں کی وضاحت کی تھی، لیکن بعض دیگر ایسے موضوعات بھی تھے جن کا خطبہ میں ذکر کرنا ضروری تھا، لہذا عطیۃ المجیب کے سلسلے میں بعض باتیں رہ گئیں جن کا میں آج کے خطبہ جمعہ میں ذکر کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ 1977 اور 1978
1977 کے آخر میں یا 1978 کے شروع میں چند منظوم فکرات میرے دل میں پیدا ہوئے تھے. اگرچہ میں شاعر نہیں ہوں، کبھی شعر نہیں کہا، لیکن یہ فکرات منظوم تھے. تو جب یہ مجھے ملے تو میں نے اس دعا کو، اس پکار کو اپنی نمازوں میں پڑھنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کے حضور. پھر چند ماہ کے بعد میں نے آگے پیچھے 2 خواب دیکھے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے خواب دکھائے تو میں نے دیکھے. تو یہ دونوں خواب جو ہیں، یہ کتاب غلام مسیح الزماں جو ہے میری، اس کے صفحہ 63 پر موجود ہیں. اور اس کی جو تعبیریں اللہ تعالیٰ نے دارالحمد میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد مجھے ان خوابوں کی تعبیریں بتائیں، اس کی تفصیل ساری یہ غلام مسیح الزماں کی کتاب میں موجود ہے. سامعین وہاں سے پڑھ لیں تاکہ میں دوسری باتیں اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں. سامعین کرام، قریباً 6 سال تک میں ان دونوں خوابوں کی تعبیر سے لا علم رہا، یا مجھے اللہ تعالیٰ نے لا علم رکھا. اور پھر لاہور میں دارالحمد احمدیہ ہاسٹل میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ان خوابوں کی تعبیروں سے آگاہ فرمایا تھا. پہلی خواب، جس میں خاکسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر آپ کی دعا میں شامل ہوا تھا، اس خواب کی جو تعبیر اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی، اس کا ذکر خاکسار امسال جلسہ سالانہ جرمنی 2015 کے موقع پر اپنی تقریر، جس کا عنوان تھا مجھے اپنے ماؤ ذکی غلام ہونے کا کیسے اور کب پتہ چلا، میں بیان کر چکا ہے. آپ وہاں سے دوبارہ سن سکتے ہیں تفصیل اس خواب کی تعبیر کیا اللہ نے مجھے بتائی. سامعین، اس خواب کی تعبیر اسی خواب کی، مطلب جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، میرے مضمون نمبر 56، جس کا عنوان ہے خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مجھ سے موت کے متعلق چند تلخ حقائق، اس مضمون کے صفحہ نمبر 40 پر پڑھ بھی سکتے ہیں. میری دوسری خواب، جس میں حضور اسام خاکسار کو میرے گھر سے گنے کا رس پلانے کے لیے اپنی زمین پر لے گئے تھے، اس کی تفصیل میری کتاب غلام مسیح الزماں کے صفحہ 64 پر موجود ہے. دونوں خوابوں کی تعبیر وہاں پر موجود ہے. یہ جو خواب ہے یہ 64 صفحہ پر موجود ہے. میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ جب میرے ساتھ یہ دارالحمد میں یہ روحانی واقعہ ہوا تو میری تو کایا پلٹ گئی، اور مجھے احساس ہوا کہ میری پہلی زندگی میں بہت اللہ تعالیٰ نے خوابیں مجھے دکھائی ہیں. میں نے تو کبھی ان پر غور ہی نہیں کیا، نہ ان کی کوئی اہمیت سمجھی، نہ ان کو میں نے لکھا. تو اوائل جنوری 1984 میں نے ان خوابوں کو لکھنا شروع کیا. جب میں اسی خواب پر آیا، یعنی وہ خواب جس میں حضور صاحب مجھے میرے گھر سے اپنی زمین پر گنے کا رس پلانے کے لیے لے گئے تھے، جب میں اس خواب پر لکھتے لکھتے آیا تو اس وقت میں پڑھ رہا تھا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. اور یہ الفاظ بلا وجہ مجھے نہیں پتا، صبح سے ہی میں دہرا رہا تھا. جب میں لکھتے لکھتے اس خواب پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اے عبدالغفار، یہ جو تو خواب لکھ رہا ہے اس کی تعبیر انہی الفاظ میں ہے. بہرحال میں فوراً سمجھ گیا اس کی تعبیر کو بھی، اس خواب کی تعبیر کیا ہے. بعد ازاں جب میں لاہور سے واپس اپنے گھر آ گیا، مارچ کا غالباً آخری عشرہ تھا، ایک دن رات کو نماز پڑھ کے میں لیٹا ہوا تھا سونے کے لیے، تو میں تسبیح تمہید کر رہا تھا. تو اسی حالت میں مجھ پر غنودی سی طاری ہو گئی، میرے ہوش و حواس کھوئے گئے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ کشفی حالت طاری ہوگی مجھ پر. تو اس حالت میں میرا بھائی بڑا عبدالسلام میرے ساتھ کھڑا تھا. میرے سامنے ایک تصویر تھی، اس تصویر کی طرف اشارہ کر کے میں اپنے بھائی عبدالسلام کو کہتا ہوں، بھائی جی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ نعمت میرے لیے بھیجی ہے. اس تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا عطیۃ المجیب بنت خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز. سامعین کرام، بعد ازاں خوابوں کی تعبیریں معلوم ہونے پر جب ایک دن مجھے یہ شک ہوا کہ یہ دونوں خواب اور ان کی تعبیریں کہیں میرے نفس کی طرف سے تو نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے لا ریب فیہ کے الفاظ میں میرے شک کو دور فرمایا. وہ لوگ جن کو الہاموں کی ضرورت ہے میرے حوالے سے، وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ لا ریب فیہ ایک وحی ہے اللہ کی، جو قرآن کریم میں کئی دفعہ نازل ہوئی تھی آسمان پر. اور مزید برآں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ سوال بھی رکھ دیا کہ اے عبدالغفار، عطیۃ المجیب کے کیا معنی ہیں؟
یہ مارچ اپریل کی باتیں ہیں 1984 کی۔ میں نے جواباً اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، عطیت المجیب کے معنی ہیں مجیب کا عطیہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ میں مجیب ہوں اور میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کر کے ان کا جواب دیتا ہوں۔ اے عبدالغفار، میں نے تجھے ایک دعا سکھائی تھی اور پھر یہ دعا اپنے برگزیدہ بندے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد کی دعا میں شامل کر کے تجھ سے منگوائی بھی تھی۔ میرا یہ برگزیدہ بندہ ایک خواب کے عالم میں تجھے تیرے گھر سے گنے کا رس پلانے کے لیے اپنی زمین پر لے کر گیا تھا۔ اس خواب کی تعبیر میں نے تجھے عطیت المجیب کی صورت میں بتائی تھی۔ عطیت المجیب کے معنی ہیں مجیب کا عطیہ۔ میں نے تیری پکار کو سنا اور اسے قبول فرما کر عطیت المجیب کی شکل میں تجھے اس کا جواب دیا تھا۔ سامعین کرام، پھر اللہ تعالیٰ نے خاکسار سے فرمایا کہ جب مرزا طاہر احمد کے گھر میں یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی تو کیا تو نے مرزا طاہر احمد کو کہا تھا کہ اس لڑکی کا نام عطیت المجیب رکھو؟ میں نے جواباً اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لڑکی مرزا طاہر احمد کے گھر میں کب پیدا ہوئی تھی، اور نہ ہی میں نے مرزا طاہر احمد کو یہ کہا تھا کہ آپ اس لڑکی کا نام عطیت المجیب رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبدالغفار، تو نے سچ فرمایا ہے۔ تو نے مرزا طاہر احمد کو نہیں کہا تھا کہ اس لڑکی کا نام، کہ اپنی اس بیٹی کا نام عطیت المجیب رکھو، بلکہ میں نے مرزا طاہر احمد سے اس کی اس بیٹی کا نام عطیت المجیب رکھوایا تھا۔ اور اے عبدالغفار، میں نے اس لڑکی کا نام اس لیے عطیت المجیب رکھوایا تھا کیونکہ میں نے یہ عطیہ تجھے بخشنا تھا۔ یہ مجھ مجیب کا تیرے لیے عطیہ تھا اور میں نے تیری دعا کے جواب میں اس عطیہ کو بطور امانت مرزا طاہر احمد کے گھر میں پیدا کیا تھا۔ سامعین اکرام، اب آپ سب کو علم ہو گیا ہوگا کہ عطیت المجیب کے معنی ہی کسی کے لیے مجیب کا عطیہ کے ہیں۔ خاکسار نے سامعین کرام اولاً اپریل 1993 کے شروع میں 2 کتابچوں کی شکل میں اپنا دعویٰ خلیفہ رابع صاحب کے آگے پیش کیا تھا۔ یہ جو 2 کتابیں ہیں یہ ہیں میرے پاس ہیں، میں دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، میرے پاس ہیں، اور اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میرے پاس ہیں یہ ثبوت کے طور پر۔ یہ دونوں کتابچے میں نے خلیفہ رابع صاحب کے خدمت میں پیش کیے تھے۔ اگرچہ میں نے ان کتابچوں میں اپنے دعوی کی تفصیل بیان نہیں کی تھی، میرے یہ کتابچے پڑھ کر اور میرے دعویٰ سے آگاہ ہو کر جناب خلیفہ رابع صاحب بھڑک اٹھے اور کافی اشتعال میں آ گئے، اور انہیں مجھے ایک متکبرانہ سا جواب دیا۔ وہ مجھے لکھتے ہیں، یہ ان کا جواب آپ alghulam.com پر لیٹرز سیکشن میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں مجھے، مکرم عبدالغفار جمبا صاحب، یہ 8/6/1993 میں انہوں نے مجھے لکھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خط اور مرسلہ کتاب غلام مسیح الزمان کے متعلق الہامی پیشگوئی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت ملی۔ آپ نے اس کتاب میں جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے یہ شیطانی وساوس ہیں اور میرے جماعت کے مسلک کے خلاف مخالف خیالات ہیں۔ یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں۔ نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے ہرگز آپ کو اس قسم کے خیالات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء اور جماعت کے مسلک کے صریح خلاف ہے، مخالف ہیں۔ اگر فتنہ پیدا کرنا ہے تو بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں۔ اللہ آپ کو عقل دے اور ٹھوکر سے بچائے۔ آپ نے سن لیا ہوگا یہ خط کیسا تکبر کے ساتھ انہوں نے مجھے جواب دیا، کوئی دلیل نہیں، کچھ بھی نہیں، فوراً جماعت سے نکلنے کا حکم لگا رہے ہیں اور پیغامیوں والا فتنہ کہہ رہے ہیں، جبکہ آج تک زندگی میں نے کسی لاہوری جماعت کے فرد کو پیغامی کو میں نے نہ دیکھا، نہ ملا، نہ میرا دوست رہا ہے، تو پھر الزام مجھ پر لگا دیا۔ سامعین کرام، پھر 1997 کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ میں خلیفہ رابع صاحب کے آگے اپنے دعوے کی تفصیل بیان کر دوں۔ لہٰذا الہی حکم پر میں نے 22 فروری 1997 کو ایک مفصل خط کی شکل میں جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے اپنے دعویٰ کی تفصیل بیان کر دی۔ سامعین کرام، اب خاکسار اپنے معوذ ذکی غلام مسیح الزمان ہونے اور عطیت المجیب کے آسمان سے بطور نعمت عطا کیے جانے کا مقدمہ خلیفہ رابع کے آگے رکھ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ 1997 میں
عطیت المجیب کی شادی سے پہلے۔ میرا یہ خط وصول کر کے خلیفہ رابع صاحب جوابی خط میں مجھے فرماتے ہیں، یہ سارے خطوط جو آپ الغلام.com پر لیٹر سیکشن میں پڑھ سکتے ہیں ان کے خلیفہ رابع صاحب کے جواب۔ وہ لکھتے ہیں مجھے کہ مکرم عبدالغفار صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا تفصیلی خط موصول ہوا۔ اس کے مطالعے کے بعد آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دعوی میں نہ جائیں، اس سے آپ کی نیکی، اخلاص اور روح کو نقصان پہنچے گا۔ عاجزی کا رنگ ہی رکھیں اور صرف غلامی والی حد تک رہیں۔ عہدوں اور مناصب کی بجائے آزادانہ راہوں پر چلنا ہی انسان کو مقبول بنایا کرتا ہے۔ اللہ ہر قسم کے شر اور وسوسوں سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ والسلام، خاکسار مرزا طاہر احمد، خلیفۃ المسیح رابع۔ سامعین کرام، خلیفہ رابع کو میرے خوابوں اور جو ان کی تعبیریں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی تھیں وہ اتنی عظیم تھیں کہ خلیفہ صاحب کو شروع میں ان پر یقین نہ آیا، اور لگتا ہے انہوں نے میرے خوابوں کو نفسانی سمجھ کر رد کر دیا تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ خلیفہ رابع صاحب کو ایک بار میرے خوابوں اور ان کی تعبیر کے حوالہ سے اتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے تھا، لہذا غالباً میرے خوابوں کی سچائی میں اسی شک کی وجہ سے انہوں نے میری درخواست کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے آلریڈی جو محفوظ جگہ پر رشتہ تجویز کیا ہوا تھا، انہوں نے وہاں پر اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ اپنے ہی خاندان میں ایک محفوظ جگہ پر بڑے دھوم دھڑکے اور عدیم المثال شادی کر کے بھیجی گئی عطیت المجیب کو اللہ تعالیٰ قریباً 6 ماہ کے اندر ہی خلیفہ صاحب کے گھر میں واپس لے آیا۔ سامعین کرام، بیٹی کے واپس آنے پر تو خلیفہ رابع صاحب کو خاکسار کے خوابوں کو رحمانی خواب سمجھ لینا چاہیے تھا اور انہیں عطیت المجیب کے حوالے سے مدعی کی درخواست پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ممدی بیگم کے حوالے سے اگر یہی واقعہ ہے، اسی قسم کا واقعہ 1 صدی قبل مرزا احمد بیگ کے ساتھ ایسا ہو جاتا، یعنی محمدی بیگم شادی کے بعد واپس آ جاتی، تو وہ ضرور حضرت مرزا صاحب وسلم کی پیشگی کے مطابق اپنا رد عمل دکھاتا۔ لیکن یہ مرزا طاہر احمد تھے، تکبر میں بھرے ہوئے ایک انسان تھے، بلکہ مرزا احمد سے بھی زیادہ دنیا دار یہ لوگ تھے جو آج کل کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے خلیفہ بنایا ہوا ہے۔ مرزا احمد بیگ سے بھی یہ زیادہ دنیا دار لوگ ہیں۔ سامعین کرام، خدا کے بنائے ہوئے اس خلیفہ رابع صاحب نے میری دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزما یعنی مسلم موعود اور عطیت المجیب کی خبر سے نہ صرف افراد جماعت احمدیہ کو کلیتاً لا علم رکھا، بلکہ افراد جماعت کو اپنی بیٹی کی طلاق کی خبر دیتے ہوئے اپنے 10 جولائی 1998 کے خطبہ جمعہ میں ان کے آگے جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہے۔ اس کی تفصیل آپ الغلام.com پر نیوز نمبر 108 پر پڑھ سکتے ہیں، ان کا خطبہ سن سکتے ہیں۔ مثلا وہ خطبہ میں فرماتے ہیں، اب جو تھوڑا سا وقت باقی ہے اس میں ایک ایسی بات کہنی چاہتا ہوں جو بظاہر تعصب پیدا کرنے والی ہے۔ آخر تک جب میں پہنچوں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ خوشخبری ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس خوشخبری کو بیان کرنے کا موقع کیوں پیش آیا، یہ ساری وضاحت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سامعین کرام، خلیفہ رابع صاحب اپنے مورخہ 10 جولائی 1998 کے خطبہ جمعہ میں اپنی بیٹی کی شادی کی ناکامی اور طلاق، جو کہ ان کے لیے ایک ناقابل برداشت اور اذیت ناک واقعہ تھا، اس واقعہ کو ایک بہت بڑی خوشخبری قرار دیتے ہیں۔ کیا خلیفہ صاحب کے اس بیان میں کوئی صداقت تھی؟ میرا احمدی بہنوں اور بھائیوں سے سوال ہے کہ کسی بیٹی کی شادی کی ناکامی یا طلاق کیا ایک بہت بڑی خوشخبری ہوا کرتی ہے؟ اگر آپ دیانتداری اور انصاف سے سوچیں تو آپ اس حقیقت کو ضرور تسلیم کریں گے کہ کسی بیٹی کی شادی کی ناکامی اور طلاق ہرگز ایک بڑی خوشخبری نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ ایک بد خبر ہوتی ہے۔ لیکن خلیفہ رابع صاحب نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں، میں خدا کا بنایا خلیفہ ہوں۔ یہ ہمیشہ یہ ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں۔
ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کی طلاق کو ایک بہت بڑی خوشخبری قرار دے کر نہ صرف ایک سفید جھوٹ بولا تھا بلکہ خاکسار کے دعویٰ کے حوالے سے عطیت المجیب کی خبر کو چھپا کر آمدیوں کو بھی گمراہ کیا تھا۔ اس پر میں تو یہی کہتا ہوں کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ خلیفہ صاحب آگے فرماتے ہیں، مجھے دعاؤں کے ساتھ اس کو رخصت کرنے کی توفیق بھی ملی، لیکن یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ تقدیر ظاہر فرما چکا ہو تو ہرگز اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کرو گے تو اس کی سزا پاؤ گے۔ سامعین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے خلیفہ صاحب کی بیٹی کی شادی کو ناکام کر کے خلیفہ رابع صاحب پر یہ ظاہر فرما دیا تھا کہ طوبہ بی بی کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کچھ اور ہے، تو پھر بھی جناب خلیفہ رابع صاحب نے الہی تقدیر کے آگے سر جھکانے کی بجائے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ خاکسار احمدیوں کو بتانا چاہتا ہے کہ خلیفہ رابع صاحب کی یہ بغاوت اسی قسم کی بغاوت تھی جس قسم کی بغاوت ان کے والد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حضور کی تھی۔ مثلا پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ملہم پر نازل ہونے والے مبشر الہامات میں یہ طے کر دیا تھا کہ وہ مسلم موعود مسیح مبارک احمد ہیں، اور پھر مسیح مبارک احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسیح مبارک احمد نے بطور مسلم موعود جماعت احمدیہ میں آئندہ کسی زمانے میں بطور محمدی مریم کے روحانی فرزند کے پیدا ہونا تھا، اور اس حقیقت کا مرزا بشیر الدین محمود احمد کو بخوبی علم تھا۔ آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں نیوز نمبر 81، وہاں پر آپ پڑھیں، اس کو آپ کو پتہ چل جائے گا جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں۔ لیکن انہوں نے یعنی مرزا بشیر الدین محمود نے آگاہی اور علم کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے خلاف بغاوت کر کے جنوری 1944 میں ایک نفسانی خواب کی بنیاد پر نہ صرف جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ اس جرم کی پاداش میں 10 مارچ 1954 کو قطع ودین کی سزا بھی پائی۔ بین ہی جناب خلیفہ رابع صاحب نے اپنی بیٹی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے آگاہ ہو کر نہ صرف اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بغاوت کی بلکہ پیشگوئی مسلم موعود کے حوالہ سے اپنے باپ کی خیانت کی طرح اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت بھی کی تھی۔ آگے وہ کہتے ہیں خطبہ جمعہ میں، اب اس وضاحت کے بعد میں آپ کے سامنے یہ بات کھولتا ہوں کہ اس سے پہلے میری جتنی بچیوں کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، آپ اس وقت ویڈیو اگر دیکھیں جو میرے پاس موجود ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ میں نے بہت ہنستے کھیلتے ہوئے خوشی سے ان کو رخصت کیا تھا۔ ان کو رخصت کیا تھا، کوئی غم کا اثر نہیں تھا۔ اس شادی کی جو تصویریں دنیا میں پھیلی ہیں اس میں جماعت نے اس وقت بھی محسوس کیا اور بعد میں بھی مجھے لکھتے رہے، لیکن ان کے لیے یہ بات معمہ بنی رہی کہ کیوں ایسا ہوا کہ میں نے اس موقع پر بہت ہی دردناک صورت اختیار کیے رکھی، اتنی کہ اپنے غم کو برداشت کرنا اور سنبھالنا بعض دفعہ میرے قابو میں نہیں رہتا تھا۔ اس لیے میں کوشش کر رہا تھا کہ زیادہ بات بھی نہ کروں تاکہ دل کا غم پھوٹ نہ پڑے۔ اے احمدی بھائیوں اور بہنوں، اپنی تینوں بڑی بیٹیوں کی رخصتی کے برخلاف اپنی چھوٹی بیٹی طوبہ بی بی صاحبہ کی رخصتی کے موقع پر خلیفہ رابع صاحب نے بہت دردناک صورت بنائے رکھی اور بہت کرب و بلا کا اظہار کیا تھا۔ کیا آپ کو علم ہے ایسا کیوں ہوا تھا؟ خلیفہ صاحب نے کسی کو نہیں بتایا تھا، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ خاکسار سامعین کرام، خاکسار ان کے والد کے دعویٰ مسلم موعود جو کیا تھا، انہوں نے اس دعویٰ کو قطعی دلائل کے ساتھ جھٹلا کر ان کے آگے کھڑا ہوا تھا اس وقت، یعنی عطیت المجیب کی شادی کے وقت۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے عطیت المجیب کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ کی بشارت جو اللہ نے مجھے دی تھی وہ ان کے آگے میں نے رکھ دی تھی، اور یہ بشارت ان کے آگے پڑی ہوئی تھی۔ دوسری وجہ ہے یہ ان کے جو وہ ان کو غم لگا ہوا تھا دردناک، وہ جو بھی وہ روتے پھر رہتے، یہ وجوہات تھیں اس کی۔ تیسری یہ کہ بڑی تینوں بیٹیوں کی رخصتی کے وقت
انہیں یعنی خلیفہ رابع صاحب کو اس قسم کی صورتحال درپیش نہیں تھی جو عطیۃ المجیب کی شادی کے وقت درپیش تھی، کیونکہ اس وقت ایک مدعی ان کے آگے کھڑا تھا۔ تبھی انہوں نے اپنی بڑی بیٹیوں کی جو رخصتی ہے بڑی ہنسی خوشی کے ساتھ کی تھی، یہ وجہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اور وہ جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں ان کی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں مناسب ہی نہیں تھا، تو غیر مناسب دعائیں کیسے قبول کرتا؟ اب یہ مسئلہ بھی آپ لوگ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض دعائیں اس لیے نہیں قبول ہوتی اس لیے نہیں قبول ہوتی کہ اللہ کے نزدیک ان کا قبول ہونا مناسب نہیں ہوتا۔ خواہ کتنے درد اور گریہ زاری سے آپ دعائیں کریں، وہ کوڑی کا اثر بھی نہیں دکھائیں گی۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ صاحب کی دعائیں اس لیے قبول نہیں کی تھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مامور کو خلیفہ رابع کے آگے کھڑا کیا ہوا تھا، اور عطیۃ المجیب کے حوالے سے اس کے آگے ایک مدعی کی طرف سے ایک درخواست رکھی ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں نہیں قبول کیں، کیونکہ خلیفہ صاحب اللہ کی رضا اور جو تقدیر تھی عطیۃ المجیب کے حوالے سے اللہ نے ظاہر کی، اس کے خلاف وہ کام کرتے پھر رہے تھے۔ اور خلیفہ کو یعنی خلیفہ رابع کو پتہ تھا اس تقدیر کا، عطیۃ المجیب یعنی اپنی بیٹی عطیۃ المجیب کے حوالے سے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کو، اس رضا کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ بغاوت کر کے کھڑے ہوئے تھے، اور جو کچھ انہیں کیا عطیۃ المجیب کی شادی کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر کے انہوں نے یہ کیا تھا، اور بغاوت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی اس کو 6 ماہ کے بعد اس کے گھر پھر اللہ تعالیٰ لے آیا۔ یہ بات تھی۔ سامعین کرام، اس سوال کا جواب بھی وہ خود ہی خطبہ جمعہ میں اس طرح دیتے ہیں، یعنی اس سوال کا جواب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو بالکل قبول نہ کیا، یہ کیوں ہوا تھا؟ اس سوال کا جواب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ رشتہ ہرگز منظور نہیں تھا، لہٰذا وہ غیر مناسب دعائیں کس طرح قبول کر لیتا۔ اب سوال ہے کہ جب خلیفہ صاحب اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی بیٹی کا یہاں رشتہ منظور نہیں تھا، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کو یہ رشتہ منظور تھا، خلیفہ صاحب اس سے بھی بخوبی آگاہ تھے، کیونکہ انہیں علم تھا کہ ایک مدعی ذکی غلام مسیح الزمان نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر عطیۃ المجیب کے لیے پیغام بھیجا ہوا ہے۔ اب اگر خلیفہ رابع صاحب اپنی صاحبزادی کا رشتہ ٹوٹنے کے بعد سمجھ گئے تھے کہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، اور ان کا یہ بیان نیک نیتی پر مبنی تھا، تو پھر یہ رشتہ ٹوٹنے کے بعد انہوں نے اس پیغام کی طرف کیوں توجہ نہیں کی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ٹوٹنے کے بعد بھی وہ یہ باتیں محض جھوٹے طور پر کر رہے تھے۔ سامعین کرام، اگر انہیں دلی یقین ہوتا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کا رشتہ اس لیے توڑا ہے کہ اسے یہ رشتہ ہرگز منظور نہیں تھا، تو پھر عطیۃ المجیب کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، وہ الہی پیغام بھی ان کے آگے پڑا ہوا تھا۔ لیکن اپنی بیٹی کا رشتہ ٹوٹنے کے باوجود خلیفہ صاحب کا الہی پیغام کی طرف توجہ نہ کرنا بتاتا ہے کہ خطبہ جمعہ میں ان کی بیان کردہ یہ سب باتیں جھوٹ پر مبنی تھیں۔ آگے خلیفہ صاحب کے بارے میں بتانا چاہیے، یہ مختصی میں نے باتیں بتائی ہیں۔ ان کا جو 1998 10 جولائی کا خطبہ جمعہ ہے، جس میں انہوں نے اپنی بیٹی عطیۃ المجیب کی شادی کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ یہ آپ لوگوں کو باتیں بتائی ہیں۔ باقی تفصیل آپ نیوز نمبر 108 سے سن سکتے ہیں، اور اس خطبہ جمعہ کا یہ جو حصہ ہے الغلام.com پر ویسے بھی تحریری طور پر بھی آنے آ رہا ہے، وہ وہاں سے بھی آپ پڑھ لینا۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ خلیفہ رابع صاحب نے یہ تقدیر سے واقف ہونے کے باوجود عطیۃ المجیب کے لیے پھر نئے جگہ پر رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے، اور پھر جب نئے جگہ پر رشتہ کرنے کے لیے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے لگے تو انہوں نے اپنی بیٹی عطیۃ المجیب کا نام بدل کر نکاح کیا، مثلا عطیۃ الحبیب کر لیا۔ میرا اب سب احمدیوں سے سوال ہے کہ اگر خلیفہ رابع صاحب کو میرے جو
माऊ ज़की ग़ुलामी मसीह उज़्मा का दावा था और अतियतुल मुजीब के हवाले से जो मेरा एक मैंने उनको बशरत बताई थी, अगर ये झूठी थी, दावा भी झूठी था, ये ख़बर भी झूठी थी, तो मिर्ज़ा ताहिर साहब खलीफा राबिया साहब अपनी बेटी अतियतुल मुजीब के नाम क्यों बदलता फिर रहा था? उसको नाम नहीं बदलना चाहिए था अगर वो मरूब नहीं हुआ था मेरी सच से, मेरी सच्चाई से। जमात अहमदिया में 1990 से लेकर आज तक सैकड़ों बल्कि हज़ारों जमात अहमदिया में बाज़ बेटियों की तलाक़ें हुई होंगी, क्योंकि तलाक़ भी आजकल फ़ैशन बना हुआ है, ऐसे ही लोग तलाक़ दे देते हैं। सैकड़ों बल्कि हो सकता है कि हज़ारों तक तादाद हो। लेकिन मैं अहमदियों से पूछता हूँ कि क्या तुम में से कोई ऐसा माँ बाप है जिन्होंने अपनी बेटी की तलाक़ के बाद दूसरी शादी करने से पहले अपनी बेटी का नाम बदला हो? या अगर दूसरी जगह भी तलाक़ हो गई हो तो तीसरी जगह अपनी बेटी का निकाह करने के लिए, शादी करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम बदला हो? मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा खलीफा राबिया के अलावा जमात अहमदिया में कोई भी ऐसे माँ बाप नहीं होंगे जिन्होंने अपनी बेटी की पहली तलाक़ या दूसरी तलाक़ के बाद भी अपनी बेटी का नाम बदला हो। ये सिर्फ खलीफा राबिया साहब ने बदला था, और ये इसलिए बदला था क्योंकि मैं समझता हूँ कि खलीफा राबिया साहब जो है वो समझ चुका था कि अल्लाह ताला ने मुझे पकड़ लिया है। तकब्बर था उनमें, इन लोगों में, ये मुतकब्बिर लोग हैं सारे, कहाँ खुदा के बनाए हुए खलीफे। अल्लाह ने मुझे, वो समझ गए थे कि अल्लाह ने मुझे अपनी बेटी की हवालत से पकड़ लिया है और अब मैं क्या करूँ। वो तभी अपनी बेटी के नाम बदलता फिर रहा था। सामिन इकराम, हजूर सामने रसाला अल वसीयत में मैं एक दूसरे मौजू की तरफ आना चाहता हूँ कि रसाला अल वसीयत में मुंतखब होने वालों और रूहुल कुद्स पाकर खड़े होने वाले दोनों का जिक्र किया हुआ है। मैं आप लोगों को ये पढ़ देता हूँ, हवाला हजूर साहब का। हजूर साहब फरमाते हैं, ये रूहानी खज़ाइन जिल्द 20 सफ़हा 304 था 307 हैं। हजूर साहब फरमाते हैं, और चाहिए कि जमात के बुज़ुर्ग जो नफ्स पाक रखते हैं मेरे नाम पर मेरे बाद लोगों से बैत लें। नीचे इसके आगे फिर हाशिया है, वो मैं बाद में पढ़ता हूँ। खुदा आगे हजूर साहब फरमाते हैं, खुदा ताला चाहता है कि इन तमाम रूहों को जो ज़मीन की मुतफरिक आबादियों में आबाद हैं, क्या यूरोप और क्या एशिया, इन सब को जो नेक फितरत रखते हैं तौहीद की तरफ खींचे और अपने बंदों को दीन वाहिद पर जमा करे। यही खुदा ताला का मकसद है जिसके लिए मैं दुनिया में भेजा गया। सो तुम इस मकसद की पैरवी करो, मगर नरमी और अखलाक और दुआओं पर ज़ोर देने से। आगे हजूर साहब फरमाती हैं, और जब तक कोई खुदा से रूहुल कुद्स पाकर खड़ा ना हो, सब मेरे बाद मिलकर काम करो। हाशिया में हजूर साहब लिखते हैं, ऐसे लोगों का इंतखाब, यानी जो मुंतखब होने वाले लोग हैं उनके मुतल्लिक़ हजूर साहब फरमा रहे हैं, ऐसे लोगों का इंतखाब मुमनों के इत्तफाक़ के राय पर होगा। हजूर साहब ने ये नहीं फरमाया ये मुंतखब होने वाले अल्लाह के खलीफे होंगे बनाए हुए, या ये रूहुल कुद्स पाकर खड़े होने वाले होंगे। हजूर साहब ने साफ फरमाया है ऐसे लोगों का इंतखाब मुमनों के इत्तफाक़ के राय पर होगा। हजूर साहब फरमाते हैं ये लोग लोगों के मुंतखब किए होंगे। आगे हजूर साहब फरमाते हैं, बस जिस शख्स की निस्बत 40 मोमिन इत्तफाक़ करेंगे कि वो इस बात के लायक है कि मेरे नाम पर लोगों से बैत ले, वो बैत लेने का मजाज होगा, और चाहिए कि वो अपने तईं दूसरों के लिए नमूना बनावे। आगे हजूर साहब एक ख़बर दे रहे हैं हाशिए में भी, उसी रूहुल कुद्स पाकर खड़े होने वाले के हवाले से, खुदा ने मुझे ख़बर दी है कि मैं तेरी जमात के लिए तेरी ही ज़ुर्रियत से एक शख्स को कायम करूँगा और उसको अपने कुर्ब और वही से मखसूस करूँगा, और उसके ज़रिए से हक़ तरक्की करेगा और बहुत से लोग सच्चाई को कबूल कर लेंगे। सो इन दिनों के मुंतज़िर रहो, और तुम्हें याद रहे कि हर एक की शनाख्त उसके वक्त में होती है, और कबल अज़ वक्त मुमकिन है कि वो मामूली इंसान दिखाई दे या बाज़ धोखा देने वाले ख्यालात की वजह से काबिल एतराज़ ठहरे। जैसा कि कबल अज़ वक्त एक कामिल इंसान बनने वाला भी पेट में सिर्फ एक नुतफ़ा या हल्का होता है। ये तो वो इबारत है जो अब मैंने पढ़ी है रसाला अल वसीयत में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुंतखब होने की बजाय, ये तो हजूर साहब का मैसेज था ना कि तो मेरे बाद मुंतखब होने वाले लोग भी मेरी जानशीन बनेंगे या वो मेरे नाम पर बैत लेंगे, रूहुल कुद्स पाकर खड़ा होने वाला भी आएगा। लेकिन हुआ क्या, इन मुंतखब होने की बजाय इन काबिज़ होने वालों ने 1914 से ये रट लगानी शुरू कर दी कि हमें खुदा ने खलीफा बनाया है, और इस झूठ को अहमदियों के दिलों और दिमागों में इतना और इस कदर गहरा नक्श कर दिया ताकि वो बेचारे रूहुल कुद्स पाकर खड़े होने वाले को बिल्कुल ही भूल जाएं।
یہ ان کا مکر اور ڈرامہ ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، ہمیں خدا نے بنایا ہے۔ اس روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے کو لوگوں اور احمدیوں کی نظر سے اوجھل کرنے کے لیے۔ آگے مطلب کہ بلکہ ان نام نہاد سامعین کرام، بلکہ ان نام نہاد خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں نے مکر و فریب اور ذہنی تطہیر کے ساتھ روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے کو احمدیوں کے دل و دماغ سے یکسر نکال کر انہیں اس حالت پر پہنچا دیا کہ اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ انہوں نے 100 سال میں خدمت کی ہے اسلام کی اور احمدیت کی۔ سامعین کرام، ایڈولف ہٹلر کا ایک وزیر اطلاعات تھا، اس کا نام ڈاکٹر جوزف گوبلز تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو، یہ ایک قسم کا پروپیگنڈا منسٹر تھا۔ وہ کیا کرتا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھ لیں، اور پھر نتیجہ یہ پیدا ہو جائے جیسا کہ پروین شاکر اپنے کسی شعر میں کہتی ہے، میں سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی، یعنی میں سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ یہ انہوں نے یہی ڈاکٹر گوبلز کا جو ٹیکسٹ تھا مرزا بشیر الدین محمود اور اس کے جانشینوں نے استعمال کیا جماعت احمدیہ محمود میں، جماعت احمدیہ قادیان میں، تاکہ آنے والا سچ بھی بولے گا اگر لوگوں کے آگے آ کے تو لوگ اس کی سچ کی طرف توجہ نہیں دیں گے، جو آج کل میرا حال ہے۔ اور ان لوگوں کے جھوٹ کو لوگوں نے اپنے دل و دماغوں میں بسا لیا ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ پروین شاکر کا شعر بالکل اس عاجز کے متعلق بھی سچ ثابت ہو رہا ہے۔ وہ کہتی ہے، میں سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ سامعین کرام، یہاں پر میں ایک سوال آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں۔ ماؤد ذکی غلام کے نزول سے پہلے اس کے نزول کی بالواسطہ بشارت دینے کے اس کی بشارت دنیا کے آگے پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب خلیفہ رابع صاحب کو ہی کیوں چنا؟ آپ کو واضح رہے کہ غلام مسیح الزماں کتاب میں پہلے حصے کا آخری باب جو ہے امام وقت کی حیرت انگیز بشارات، آپ لوگ پڑھیں، میں نے وہاں پہ اس کا بڑا مفصل ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا طاہر احمد سے ان کے اشعار کے سلسلے میں آنے والے ذکی غلام کا کس طرح کھول کھول کے جماعت کے آگے بھی اور دنیا کے آگے بھی ذکر فرمایا ہوا ہے۔ سامعین کرام، میں نے خلیفہ صاحب کو یہ بھی بتایا دیا تھا کہ آپ جماعت احمدیہ کے افراد سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ آپ کے منظوم کلام اور دیگر بیانات کی کوئی بھی احمدی وہ معنی اور مطالب آپ کو نہیں بتائے گا جو میں نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر آپ کو بتائے ہیں۔ مثلا کتاب غلام مسیح الزماں کے صفحات 86 اور 87 پر میں لکھتا ہوں، اے میرے سید، شاید آپ یہ سمجھیں کہ یہ شخص یعنی یہ عاجز میرے اشعار اور میری باتوں کے کیسے کیسے مطالب نکال رہا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا جو کہ حقیقت کے برخلاف ہو۔ یہ باتیں لکھنے کی صرف اسی شخص کو توفیق مل سکتی ہے جسے حقیقت سے آگاہی ہو چکی ہو، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ پہلے اپنے فضل سے نوازے اور ساتھ ہی اسے یہ یقین بھی بخشے کہ میں اس فضل کا اپنے مقرر کردہ امام کے منہ سے ذکر بھی کراؤں گا، ورنہ کسی دوسرے شخص کو ان باتوں کا پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ میں نے خلیفہ صاحب سے کہا تھا، آپ بے شک احباب جماعت سے پوچھ کر دیکھ لیں، کیا کوئی دوسرا شخص بھی ان باتوں کو جانتا ہے جو میں آپ کے آگے آپ کے اشعار کے حوالے سے یا آپ کے بیانات کے حوالے سے میں کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میں نے یہ سب باتیں ان کی زندگی میں 1997 میں ان کے آگے رکھ کر ان کے اشعار کی تشریح، ان کے بیانات کی تشریح ان کے آگے رکھ دی تھی۔ یہ نہیں کہ جب مرزا طاہر فوت ہو گیا تو میں یہ باتیں کرتا پھر رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ان کی زندگی میں ان کے کھڑا تھا، یہ سب ان کے کلام کی منظوم کلام کی تشریح جو اللہ نے مجھے بتائی تھی ان کے آگے بتا کر کھڑا ہوا تھا میں۔ دوسرا سوال یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے ماؤد ذکی غلام کو اپنی جناب سے اپنا عطیہ نوازنے کے لیے اس عطیۃ المجیب کو بطور امانت خلیفہ رابع صاحب کے گھر میں ہی کیوں پیدا کیا تھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کسی اور جگہ پر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ سامعین کرام، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ جناب خلیفہ رابع صاحب اپنے والد خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کے سب سے بڑے مؤید اور محافظ تھے،
اپنے خاندان میں، پورے خاندان میں۔ دوسری بات یہ کہ خلیفہ رابع صاحب نے ہی خلافتی گدی پر بیٹھنے سے پہلے سوال و جواب کی کسی مجلس میں کسی سوال کنندہ کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ خلیفہ کے ہوتے ہوئے مجدد ہونے کا دعویٰ کرنے والا مجدد کی بجائے شیطان ہوگا۔ تو یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرزا طاہر کو پکڑا، اس کو پہلے خلیفہ بنوایا۔ مثلا جو ان کا طریقہ کار ہے، پتہ ہے دنیا کو یہ کیسے خلیفے بنتے ہیں، اللہ کو بھی علم تھا یہ کیسے بننا ہے۔ مرزا ناصر کے بعد کس نے خلیفہ بننا ہے؟ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بنو بھی خلیفہ۔ یہ جب گدی پہ بیٹھ گئے خلافت کی، پھر اللہ نے ان کو پکڑا۔ تو یہ جو باتیں، یہ تکبر جو اس انسان میں تھا، خلیفہ اپنے والد کے دعویٰ مسلم، جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کے سلسلے سے میں یا مجددیت کے خاتمہ کے سلسلے میں جو کرتا پھر رہا تھا لوگوں کے آگے کہ جی خلیفہ کے ہوتے ہیں اور کوئی مجدد کا دعویٰ کرتا ہے وہ مجدد نہیں شیطان ہوگا۔ اللہ نے اس کو پکڑا کہ میں بتاتا ہوں کہ وہ مجدد شیطان ہوگا یا وہ کیا ہوگا، یا وہ ذکی غلام ہوگا موعود۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اس کو پکڑا۔ سامعین کرام، اب میں عطیۃ المجیب کی بات کرنے کے بعد اب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ الفاظ یتزوج و یولد لہ، وہ یعنی عیسیٰ ابن مریم شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی کی حقیقت کے متعلق آپ لوگوں کے آگے کچھ عرض کروں گا۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے معان بعد حضور علیہ السلام نے ایک کشف دیکھا تھا۔ 8 جون 1886 کو ایک خط میں اس کشف کا ذکر فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھتے ہیں، یہ تذکرہ صفحہ 112 تا 113 پر یہ کشف ہے۔ آپ لکھتے ہیں شاید 4 ماہ کا عرصہ ہوا کہ اس آجر پر ظاہر کیا گیا تھا کہ ایک فرزند قوی و طاقتین کامل الظاہر والباطن تم کو عطا کیا جائے گا، سو اس کا نام بشیر ہوگا۔ اب تک میرا قیاسی طور پر خیال تھا کہ شاید وہ فرزند مبارک اسی اہلیہ سے ہوگا۔ اب زیادہ تر الہام اس بات میں ہو رہے ہیں کہ عن قریب ایک اور نکاح تمہیں کرنا پڑے گا، اور جناب الہی میں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ ایک پارسا طبع اور نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی، وہ صاحب اولاد ہوگی۔ اس میں تعجب کی بات ہے کہ جب الہام ہوا تو ایک کشفی عالم میں 4 پھل مجھ کو دیے گئے، 3 ان میں سے تو آم کے تھے، مگر ایک پھل سبز رنگ کا بڑا تھا، بہت بڑا تھا۔ وہ اس جہان کے پھلوں سے مشابہ نہیں تھا، اگرچہ ابھی یہ الہامی بات نہیں، مگر میرے دل میں یہ پڑا ہے کہ وہ پھل جو اس جہان کے پھلوں میں سے نہیں ہے وہی مبارک لڑکا ہے، کیونکہ کچھ شک نہیں کہ پھلوں سے مراد اولاد ہے۔ اور جب کہ ایک پارسا طبع اہلیہ کی بشارت دی گئی اور ساتھ ہی کشفی طور پر 4 پھل دیے گئے جن میں سے ایک پھل الگ وضع کا ہے، تو یہی سمجھا جاتا ہے واللہ عالم بالصواب۔ مگر میری دانست میں اس لڑکے کے تولد سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیسری شادی ہو جائے۔ ان دنوں میں اتفاقاً نئی شادی کے لیے 2 شخصوں نے تحریک کی تھی، مگر جب ان کے نسبت استخارہ کیا گیا تو ایک عورت کی نسبت جواب ملا کہ اس کی قسمت میں ذلت و محتاجی و بےعزتی ہے اور اس لائق نہیں کہ تمہاری اہلیہ ہو، اور دوسری کی نسبت اشارہ ہوا کہ اس کی شکل اچھی نہیں۔ گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ صاحب صورت و صاحب سیرت لڑکا یعنی موعود ذکی غلام جس کی بشارت دی گئی ہے وہ بارعایت مناسبت ظاہری اہلیہ جمیلہ و پارسا طبع سے ہو سکتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ یہ الفاظ جو ہیں مکتوبات احمد جلد 2 صفحہ 12 اور 13 پر بھی سامعین پڑھ سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، حضور صاحب کے اس خط سے 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ نمبر 1، اولاً یہ کہ آپ علیہ السلام کا یہ خیال تھا یا آپ کو یہ امید لگی ہوئی تھی کہ خواب میں سبز رنگ کا بڑا پھل ذکی غلام یعنی مسلم موعود آپ کا جسمانی لڑکا ہوگا۔ ثانیاً یا نمبر 2، یہ کہ وہ جسمانی بیٹا ام المومنین حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن میں سے پیدا نہیں ہوگا۔ نمبر 3، کہ عنقریب حضور صاحب کو ایک اور نکاح کرنا پڑے گا اور وہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود کسی پارسا طبع اور نیک سیرت تیسری اہلیہ میں سے ہوگا، کوئی الہاماً خبر دی تھی۔ یہ 3 باتیں تو کشف سے ظاہر ہوتی ہیں جو اب میں نے پڑھی ہیں۔ تو 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو الہاماً خبر دی تھی کہ خدا تیری برکتیں ارد گرد پھیلائے گا اور ایک اجڑا ہوا گھر تجھے آباد کرے گا اور ایک ڈورانا گھر برکتوں سے بھر دے گا۔
یہ تذکرہ صفحہ 112 مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 102 پر الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ واضح رہے کہ ان الہامی الفاظ میں ایک اجڑے ہوئے گھر کی تشریح کے سلسلہ میں حضور سامنے مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 110 حاشیہ میں یوں فرمایا تھا: یہ ایک پیشگوئی کی طرف اشارہ ہے جو 10 جولائی 1888 کے اشتہار میں شائع ہو چکی، جس کا محاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے مخالف اور منکر رشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ پیشگوئی ظاہر کی ہے کہ ان میں سے جو ایک شخص احمد بیگ نام ہے، اگر وہ اپنی بڑی لڑکی اس عجز کو نہیں دے گا تو 3 برس کے عرصہ تک بلکہ اس سے قریب فوت ہو جائے گا، اور وہ جو نکاح کرے گا وہ روز نکاح سے 2.5 برس کے عرصہ میں فوت ہوگا، اور آخر وہ عورت اس عجز کی بیویوں میں داخل ہوگی۔ سو اس جگہ اجڑے ہوئے گھر سے وہ اجڑا ہوا گھر مراد ہے۔ سامعین کرام، جاننا چاہیے کہ حضور صاحب نے مرخہ 27 دسمبر 1891 میں ایک اشتہار بنام میر عباس علی لدھیانوی کا نام شائع کیا تھا۔ اس اشتہار کے آخر یعنی یہ حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 301 پر اسی عقد کے سلسلے میں، اسی نکاح کے سلسلے میں حضور صاحب ایک الہام پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ حضور صاحب لکھتے ہیں: اشتہار 10 جولائی 1887، یہ دراصل جولائی 1888 ہے اور یہ 1887 کاتب کی صحب ہے، کی پیشگوئی کا انتظار کریں، جس کے ساتھ یہ بھی الہام ہے: وَيَسْأَلُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَالرَّبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ زَوَّجْنَاكَهَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِي وَإِنْ يَرَوْا آيَاتًا يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ کہہ ہاں، مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے، اور تم اس بات کو وقوع میں آنے سے روک نہیں سکتے۔ ہم نے خود اس سے تیرا عقد نکاح باندھ دیا ہے۔ میری باتوں کو کوئی بدلا نہیں سکتا، اور نشان دیکھ کر منہ پھیر لیں گے اور قبول نہیں کریں گے اور کہیں گے یہ کوئی پکا فریب یا پکا جادو ہے۔ سامعین کرام، حضور صاحب نے اپنے مرخہ 8 جون 1886 کے خط میں حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ پس موت یا خاص لڑکا نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے کسی تیسری اہلیہ میں سے پیدا ہوگا۔ ازاں بعد یہ تیسری شادی تو ہو نہ سکی، لیکن یہ ذکی غلام مظعومہ لڑکا ام المومنین حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں سے بھی پیدا نہ ہوا۔ اس کی تفصیل لوگ میری کتابوں مضامین میں سے پڑھ سکتے ہیں اور خطبات جمعہ میں سے بھی سن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اجڑے ہوئے اور ڈرونے گھر کی حقیقت کیا تھی؟ خطبہ جمعہ مرخہ 16 جنوری 2015 آپ سنیے، اور اس کا موضوع یہ ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مجھ سے موت میں اجڑے ہوئے گھر سے کیا مراد تھی۔ یہ خطبہ جمعہ آپ سنیں اور آپ کو پتہ چلے گا۔ اسی طرح مضمون نمبر 100 جس کا عنوان ہے پیشگوئی مجھ سے موت کے حوالہ سے ایک اجڑے ہوئے اور ڈرونے گھر کی حقیقت، یہ مضمون بھی پڑھیں، آپ کو اس اجڑے ہوئے گھر اور ڈرونے گھر کی حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ تیسرا، زوجہ ثالثہ سے کیا مراد تھی؟ اس کی تفصیل کے لیے مضمون نمبر 32 حضرت امام مہدی و مسیح موسم اور پیشگوئی محمدی بیگم آپ لوگ پڑھیں، آپ کو وہاں پر زوجہ ثالثہ کے حوالے سے سب باتوں کا علم ہو جائے گا۔ سامعین کرام، محمدی مریم حضرت امام مہدی و مسیح موسم ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان فرمودہ الفاظ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کے حوالہ سے اپنی شورۂ آفاق کتاب آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 578 حاشیہ میں عربی میں فرماتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر دے چکے ہیں کہ جب مسیح موعود آئے گا تو وہ شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوگی۔ اس میں اس بات کی طرف سے اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسیح موعود کو ایک ایسا صالح بیٹا دے گا جو اپنے باپ کے مشابہ ہوگا اور اپنے باپ کے خلاف نہیں کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندوں میں سے ہوگا۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو جب بھی ذریت یا نسل کی بشارت دیتا ہے تو صرف تبھی دیتا ہے جب اس خدا نے نیک اولاد دینا مقدر کر لیا ہوتا ہے، اور یہ موعود بیٹے کی بشارت وہ ہے جس کی خوشخبری مجھے
کئی سال پہلے دے دی گئی تھی اور اپنے دعویٰ سے بھی پہلے۔ سامعین کرام، خاکسار حضور اسلام کے آئینہ کمالات اسلام کے مذکورہ اقتباس کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے آگے گوش گزار کرنا چاہتا ہے۔ یہ اہم باتیں ہیں، بلکہ یہ اس خطبہ جمعہ کا یہی موضوع ہے۔ آپ ذرا توجہ سے سنیں۔ اولاً یہ کہ حضور اسلام کے الفاظ میں لڑکے سے مراد مئو ذکی غلام ہے، جس کے متعلق حضور علیہ السلام کا خیال تھا کہ وہ آپ کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوگا۔ تبھی حضور اسلام نے پیش گوئی کی اشاعت کے وقت ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ دیا تھا۔ لیکن حضور اسلام پر نازل ہونے والی الہامی بشارتیں اس حقیقت کی قطعی طور پر خبر دے رہی ہیں کہ یہ مئو ذکی غلام یعنی مسلم موعود اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے یعنی ملہم کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ ثانیاً، زوجہ ثالثہ کے متعلق جو حضور اسلام کا خیال تھا کہ آپ کی تیسری شادی ہوگی، وہ شادی تو آپ کی ہوئی نہیں تھی، کیونکہ یہ زوجہ ثالثہ دراصل حضور اسلام کی جماعت تھی، جس میں سے آئندہ زمانے میں اس مئو ذکی غلام، اس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم نے پیدا ہونا اور نزول فرمانا تھا۔ ثالثاً، احمدی بھائیوں کو واضح رہے کہ تیسری شادی نہ ہونے پر اگر حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ سے اپنی حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کو مراد لے لیا تھا، تو یہ آپ علیہ السلام کا ایک اجتہاد تھا، بلکہ میں کہوں گا یہ آپ علیہ السلام کی ایک اجتہادی غلطی تھی۔ لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان فرمودہ الفاظ یتزوج و یولد لہ محمدی مریم حضرت امام مہدی با مسیح موعود علیہ السلام کے لیے نہیں تھے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ رابعاً، میرے احمدی بھائیوں کو واضح رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ فیتزوج و یولد لہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے مئو ذکی غلام کے لیے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے الہامی کلام میں موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی قرار دے دیا ہوا ہے۔ آپ اس کا ثبوت میرے مضامین میں حضرت مرزا صاحب کے الہامی کلام میں یہ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں بالکل سچ ہے۔ خامساً، اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان فرمودہ الفاظ فیتزوج و یولد لہ، وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی، سے مراد خاکسار یعنی مئو ذکی غلام مسیح الزماں یعنی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی عطیت المجیب سے شادی مراد ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو ایک کشف میں بشارت بخشی تھی۔ سادساً، جماعت احمدیہ میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فیتزوج و یولد لہ کے الفاظ کی جو تشریح فرمائی ہوئی تھی، میں ایک عرصہ تک اسی تشریح کا قائل رہا ہوں، لیکن سامعین کرام، مورخہ 7 نومبر 2014 کے دن خاکسار ہیمبرگ میں ایک شاپ کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اچانک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس حقیقت کا انشاق فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ فیتزوج و یولد لہ سے مراد محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی شادی مراد نہیں، بلکہ اس سے مئو ذکی غلام مسیح الزماں یعنی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی خاکسار کی وہ شادی مراد ہے جس کے لیے مجیب نے آسمان سے ایک عطیہ بطور نعمت میرے لیے بھیجا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیتزوج و یولد لہ کے الفاظ میں اسی شادی کی طرف اشارہ فرمایا ہوا ہے، اور خاکسار نے گزشتہ سال مورخہ 21 نومبر 2014 کے خطبہ جمعہ میں اس حقیقت کا ہلکا سا سامعین کے آگے اشارہ بھی کیا تھا۔ سامعین کرام، عطیت المجیب کے بارے میں خاکسار کا خواب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بتائی گئی تعبیر سے تقریباً سب احمدی آگاہ ہیں، اور میرا یہ مقدمہ اب بھی تمام احمدیوں کے آگے بھی موجود ہے، اور موجودہ جو خلیفہ ہے ان کا اس کے آگے بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی یہ دنیا میں موجودہ یہ میرا مقدمہ موجود ہے۔ واضح رہے کہ میں نے خلیفہ رابع صاحب کے آگے یہ مقدمہ
رکھا تھا کہ آپ کے والد جناب خلیفہ ثانی صاحب مسلم موعود نہیں تھے۔ ان کا دعویٰ قطعی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ تھا، اور خاکسار 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے مطابق ماؤ ذکی غلام مسیح الزمان یعنی سچا مسلم موعود ہے۔ اور پھر اپنے دعویٰ کے ساتھ خلیفہ رابع صاحب کو اس کی دختر نیک اختر کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو خبر تھی اسے میں نے صاف صاف ان الفاظ میں بیان کر دیا تھا۔ خلیفہ رابع صاحب میرا دعویٰ اور اپنی بیٹی کے متعلق خبر پڑھ کر بظاہر خاموش ہو گئے، اور انہوں نے جواباً مجھے جو خط لکھا تھا وہ میں پہلے سامعین کو پڑھ کر سنا چکا ہوں۔ دراصل خلیفہ صاحب نے اپنے خط میں جو مجھے جواب دیا تھا، یہ جواب ان کا اصلی جواب نہیں تھا۔ ان کا یہ جواب تو مجھے محض خاموش کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں یہ مدعی جماعت احمدیہ میں اعلان اپنے دعوے کا اظہار نہ کر دے ان کی زندگی میں ہی۔ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ جب میری بیٹی اپنے گھر میں آباد ہو جائے گی تو پھر میں اس مدعی ذکی غلام مسیح الزمان کی خبر لوں گا۔ اور یہ بات میں محض اپنے قیاس سے نہیں کہہ رہا، بلکہ بعد ازاں انہوں نے جلسہ سالانہ جرمنی 2001 کے خطبہ جمعہ میں جو الفاظ اس عجز کے متعلق استعمال کیے تھے، خلیفہ صاحب کے یہ الفاظ میرے مذکورہ بیان کی تصدیق کرتے ہیں۔ بہرحال میرے دعوے اور اپنی بیٹی کے متعلق خاکسار کی طرف سے پیغام وصول کرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی بیٹی کو طے شدہ پروگرام کے مطابق اپنے برادر نسبتی کے بیٹے کے ساتھ روانہ کر دیا، اور اب وہ اس انتظار میں تھے کہ جب میری بیٹی اپنے گھر میں آباد ہو جائے گی تو پھر میں اس مدعی کی خبر لوں گا۔ وہ تو ساری زندگی میری اس عادت کی خبر لیتے پھرتے رہے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کی عجیب قدرت کہ جناب خلیفہ صاحب کے یہ ارمان ان کے دل میں ہی رہ گئے، اور ان کی بیٹی کی شادی 6 ماہ بھی چل نہ سکی، اور طوبہ بی بی 6 ماہ کے بھی کم عرصہ میں طلاق کے بعد واپس اپنے گھر میں آ گئی۔ سامعین کرام، عطیۃ المجیب کی شادی اپنے ہی خاندان میں اس کے اپنے ہی قریبی رشتہ دار یعنی فرسٹ کزن کے ساتھ ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شادی کو توڑ کر خاکسار کی صداقت پر کیا مہر تصدیق ثبت نہیں کی تھی؟ بیٹی کے واپس آنے کے بعد خلیفہ رابع صاحب پر پہلا ڈپریشن کا حملہ ہوا، یعنی وہ 3 ہفتے مسجد فضل لندن میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ نماز پڑھا سکوں۔ واضح رہے کہ خلیفہ صاحب پر یہ غم کا حملہ یا ڈپریشن کا حملہ صرف اس وجہ سے نہیں ہوا تھا کہ ان کی ایک بیٹی شادی کے بعد واپس ان کے گھر آ گئی تھی، بلکہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ جان گئے تھے کہ شادی کی ناکامی کے بعد میری بیٹی کے گھر واپس آنے سے مدعی ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود عبدالغفار جمبہ اپنے دعوے میں سچا ثابت ہو چکا ہے، جو کہ انہیں کسی قیمت پر قبول نہیں تھا۔ میرا سامعین کرام سے سوال ہے کہ کسی خلیفہ کے تکبر کی اس سے بڑی اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اس کی آرزوؤں کے برخلاف اس کی بیٹی، جس کو اس نے بڑی دھوم دھام اور فقید المثال رنگ میں اپنے گھر سے الوداع کیا تھا، وہ بیٹی نہ صرف اپنی شادی کی ناکامی کی وجہ سے 6 ماہ سے بھی کم عرصہ میں اپنے باپ کے گھر واپس آ گئی، بلکہ اس نے واپس آ کر خاکسار کے دعویٰ کو بھی سچا کر دیا تھا۔ جب خلیفہ صاحب نے 2001 کے جرمنی کے جلسہ سالانہ کے موقع پر خاکسار کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کیے تو پھر میں نے حکم الہی پر اپنا ماؤ ذکی غلام مسیح الزمان ہونے کا دعویٰ غلام مسیح الزمان کی کتاب، جو کہ اس وقت ویب سائٹ الغلام.com پر موجود ہے، کی شکل میں ان کے آگے رکھ دیا تھا۔ یہ جون 2002 کی باتیں ہیں۔ میری کتاب پڑھنے کے بعد سامعین کرام انہیں علم ہو گیا کہ اگرچہ میں نے مرزا مسرور احمد کو اب تو ہماری جگہ بیٹھ اور ہم چلتے ہیں کا اشارہ دے کر اپنی خاندانی خلافتی گدی کو محفوظ کر لیا ہے، اور ساتھ ہی اپنی بیٹی کا رشتہ کر کے اپنی بیٹی کی بھی حفاظت کر لی ہے، لیکن مدعی ماؤ ذکی غلام مسیح الزمان کے دعویٰ کی وجہ سے میری وفات کے بعد بھی محمدی بیگم کی طرح میری بیٹی کا تذکرہ دنیا میں قیامت تک چلتا رہے گا۔ سامعین کرام، یہی وہ غم تھا جس کی وجہ سے خلیفہ رابع صاحب ڈائسوں پر گرتے پھر رہے تھے، اور اس سے بڑی کسی متکبر خلیفہ کی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اس کی خواہشوں کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے ایک مدعی غلام مسیح الزمان جسے وہ حقیر سمجھتا تھا کو اس کے آگے سچا ثابت کر دیا تھا۔ فتدبروا ایھا العاقلون، اے افراد جماعت احمدیہ،
خلیفہ رابع صاحب نے جو کام کیے تھے وہ درست نہیں تھے. یہ لوگ متکبر تھے، تکبر سے بھرے ہوئے لوگ تھے. یہ کہتے تھے خدا کے بنائے ہوئے خلیفے، ان کا خدا سے تعلق ہی کوئی نہیں. یہ احمد بیگ سے بھی زیادہ دنیا دار لوگ تھے. اب وہ اگلی دنیا میں جا چکے ہیں، لیکن ابھی اس دنیا میں خاکسار بھی زندہ موجود ہے. خلیفہ رابع صاحب کی بیٹی بھی زندہ موجود ہے، اور اس ضمن میں خاکسار کا مقدمہ بھی دنیا کے آگے موجود ہے. انشاءاللہ تعالی میرا مہربان اور عظیم طاقتوں والا خدا اپنی باتوں کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ خلیفہ رابع صاحب کی بیٹی عطیۃ المجیب کے سلسلے میں اپنی باتوں کو انشاءاللہ تعالی ضرور پورا کر کے دکھائے گا. انتظار کریں اور دیکھیں. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا گو ہوں کہ وہ خاکسار کی سچائی کو زبردست حملوں سے دنیا پر ظاہر کر کے بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سامان مہیا فرما دے. آمین. خاکسار اب خلیفہ رابع صاحب کی ہی نظم مرد حق کے ان اشعار پر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہے جو کہ پیشگوئی کا رنگ رکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں: یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگروں کو نگل جائے گی. جماعت احمدیہ محمود یا قادیان میں یہ عجز، یہ شعر اس کا ثابت ہو چکی ہے. یہ پیشگوئی انشاءاللہ بڑی جلدی تم دنیا کے علمی میدان میں تم دیکھو گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ خلیفہ رابع صاحب کا یہ شعر جو ہے بالکل سچا ثابت ہوگا، اور یہ عجز سحر کی ناگروں کو نگل جائے گا. آگے وہ کہتے ہیں: دیر اگر ہو تو اندیر ہرگز نہیں، قول لی لا ہم انا قیدی متین. سنت اللہ ہے لا جرم بے یقین، بات ایسی نہیں کہ بدل جائے گی. آخری شعر اس طرح ہے کہ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا. اے غلام مسیح ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.